السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تجلیات نبوت میں جو دعا انہوں نے طائف میں مانگی تھی وہ صفحہ نمبر 131 پہ دی گئی ہے۔ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، یعنی کمزوروں کی دعا۔ خاص طور پر جب آپ ایسی حالت میں ہوں کہ جسمانی تنگی یا کوئی ذہنی تنگی یا کوئی روحانی پریشانی ہے یا کوئی بھی ایسی حالت ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے دن کو یاد کر لیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کو اور ان کے جو امراء ہیں ان کو تبلیغ کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی شہر کے گنڈوں، بدماشوں، بچوں کو پیچھے لگایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، تانے دے رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا ان حالات کو یاد کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خون اتنا بہہ رہا ہے کہ جوتے بھی خون سے تر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک مشکلات تو ہم پر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ چھوڑا نہیں انہوں نے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور ایک باغ میں آ کر پناہ لی۔ تو کبھی کبھار ہم پر ایسی مشکل آتی ہے کہ ہم اس سے گھبرا اٹھتے ہیں، کہیں کوئی سبب، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور یعنی نعوذ باللہ کہ انسان واقعی بڑا ہی ناشکرا ہے کہ اللہ سے شکوے شکایت یا ان حالات تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہی ایمان پر استقامت عطا کرنے والا ہے۔ تو جب بھی ایسی حالت ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں کی گئی دعا کو دہرا لیا کریں اور پورے یقین کے ساتھ۔ یہاں پر الحمدللہ اعراب کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ دی گئی ہے۔ آئیے اللہ سے اس کو مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ بار الہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ 2 دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت پڑے تو پھر ہم یعنی لفظ منہ پر چڑھے ہوئے ہوں اور ہم ذرا یعنی پورے شعور کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اس کو مانگ سکیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس
بار الہ میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے۔ وانت ربی الی من تکلنی، اور تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ من ان ینزل بی غضبک، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے۔ او یحل علیہ سخطک، یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ لک العتبی حتی ترضی، تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ ولا حول ولا قوة الا بک، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اس دعا کو سمجھ کے پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور اینڈ پہ پھر پڑھیں گے اس کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر زندگی میں سب سے زیادہ مشکل لمحات کب گزرے، تو آپ نے طائف کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ تو اسی طرح زندگی میں ہم بھی کبھی کبھار ایسی کمزوری بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکار ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ہم ایسی حالت میں ڈال دیے جاتے ہیں، خواہ جسمانی، ذہنی، روحانی، کہ کوئی ہماری مدد کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کبھی کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیے جائیں تو کوئی نہیں جو ہمیں اس سے نکال سکے۔ لوگ ہمدردی کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں یا مدد دے سکتے ہیں، لیکن جو تکلیف بیمار کاٹ رہا ہے وہ اس کو نہیں اس سے ہٹا سکتے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہٹے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو تکلیف بیمار لے رہا ہے وہ تو بیمار ہی لے گا، کوئی دوسرا تو اس کو اپنے اوپر لینے سے رہا۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی روحانی تکلیف جب ہم پر آتی ہے یا ذہنی پریشانی ہم ہوتی ہے یا کوئی بھی اعصابی مسئلہ یا جو بھی ہمیں لاحق ہوتا ہے، اس میں ہم بعض اوقات اتنے کمزور اور بے بس اور مجبور ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ظاہر ایمان بھی ہمارا انبیاء کے درجے تک کا تو نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ایسی حالت میں آزمایا جاتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ اللہ سے شکوے شکایات شروع کر دے، اور یعنی وہ اپنی زندگی میں مایوسی کی حد کو چلا جائے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہی پھر نقصان پہنچاتے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اضطراب میں ہیں، بے چینیوں میں ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ایسے نمونے ہیں کہ ہم چین پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف تو دور نہیں ہوتی لیکن دل تسلی پا لیتا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم الراحمین کہہ کر پکارا کہ تو کمزوروں کا رب ہے، یعنی کمزوری لاحق ہو جاتی نا بعض اوقات، مال و اسباب ہونے کے باوجود ہم اپنی اس تنگی کو خود سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا جو کمزوروں کا رب ہے اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وانتا ربی الی من تکلنی، کہ یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی بیماری میں ہی اس طرح سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر طبیبوں کے جو دائرے میں گھر جاتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات بے چین ہو اٹھتے ہیں کہ تکلیف بھی نہیں جا رہی ہے اور یہ سارے لوگ کیا میرے اوپر ہیں نا۔
تو اس وقت بھی ہمارا جو ہے اللہ سے ایک گہرا تعلق قائم رہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی صورتحال آتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا نا کہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی جب انسان ایسی حالت میں آزمایا جاتا ہے اور پھر دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو بعض اوقات اس کو یہ بھی ظاہر ہے، یہ ایک مومن یہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے بہت ناراض ہو گئے ہیں کہ یہ تکلیف مجھ سے ہٹ نہیں رہی ہے۔ تو پھر اللہ سے فرمایا کہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، یعنی اگر تیرا غصہ نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے، تو پھر کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بلا کوئی مصیبت آ پڑے تو ہم اس پر صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ سے نا یعنی کہ تکالیف مانگنی نہیں چاہیے، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مشکلات ہوں گی اور اس پر صبر ہوگا تو ہی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت ان لوگوں کے لیے بھی رکھی ہے جو دنیا میں خیر و عافیت اور بے شمار نعمتوں میں گزر کرتے ہیں، لیکن ان کا شکر ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دنیا میں بھی عافیت ہی مانگتے ہیں، نعمتیں ہی مانگتے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ہم اللہ کو نہ بھولیں، وہ نعمتیں پا کر آگے دیکھیں گے جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے ایسی بادشاہت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی کو بھی زیبا نہ ہو، اور پھر بے شمار نعمتیں تھیں ان کے پاس کہ گنوانے لگیں تو پورا ایک لیکچر اسی پہ ہی گزر جائے، اور لیکن اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے بار بار، یعنی نعمتیں پا کر اپنے آپے سے باہر نہیں ہوئے، اللہ کو نہیں بھولے۔ تو دنیا میں بھی کیسی بادشاہت کی زندگی گزاری، اور آخرت میں تو ظاہر بلند درجات ہیں ہی کیونکہ نبی تھے دنیا میں۔ تو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، یا اللہ تیری عافیت ہمارے لیے بہت زیادہ کشادہ ہے، آپ ہمیں خیر و عافیت میں ہی رکھیں، لیکن ہم آپ سے اپنا تعلق بھی نہ توڑیں، ہمارا تعلق بھی آپ سے قائم رہے، اور وہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دینے والے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اللہ سے ایک گہرا تعلق تھا ان کا، اور سارے ہی نبیوں کا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال، اور 18 سال کم نہیں ہوتے، ایک بیماری کی آزمائش میں ڈالیں گے، اور اس میں یعنی کہ سوشلی بھی وہ بالکل تنہا کر دیے گئے۔ ظاہر ہے اتنے سال ارد گرد والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں نا، سب اپنے پرائے چھوڑ گئے سوائے ایک بیوی کے، تو لیکن ان کی زندگی میں ہمیں وہ یعنی نعمتیں اور وہ سب کچھ نظر نہیں آتا، بعد میں اور پہلے نظر آتا ہے، لیکن بیچ کا جو عرصہ انہوں نے صبر کے ساتھ گزارا ہے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عافیت ہمارے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ پھر فرمایا میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں۔ اور حقیقتاً جب انسان کسی تنگی مصیبت میں ہوتا ہے نا، تو باہر ظاہری روشنیاں تو ہوتی ہیں، لیکن دل میں جو مایوسی اتری ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کو یعنی جب اللہ سے خاص تعلق قائم ہوتا ہے تو ہی ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یعنی اللہ اپنے غضب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو پھر کیا ہے کہ صبر بھی آسان ہو جاتا نا، کہ یعنی جب یہ انسان کو، اور حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تنگی مجھ پر میرے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اور انسان پھر استقامت اختیار کر جاتا ہے، اور اللہ کے کرم پر نظر رکھتا ہے، اس کے رحم کا امیدوار ہوتا ہے، اور صبر کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں یا اللہ تیرا مجھ پر غضب نہ نازل ہو، اور نہ ہی تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیری رضا مطلوب ہے، یعنی یا اللہ ہر حال میں تیری خوشنودی ہی چاہتے ہیں، نعمتیں ملیں تو ہم شکر کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور اگر آزمائے جائیں، تنگیوں میں ڈالے جائیں، تو صبر کر کے اللہ کو خوش کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس کی رضا کو چاہیں۔
اور یہ یاد رکھیں کہ ولا حول ولا قوت الا بکا، تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ تو یا اللہ تیرے سوا کوئی زور اور طاقت نہیں، تو ہی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی تنگی پریشانی کو ہم سے پھیرنے والا ہے اور خیر و عافیت عطا کرنے والا ہے۔ تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور ہر حال میں تیری طرف رجوع کی توفیق مانگتے ہیں۔ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دیں، ہم پر اپنی رضا کو اتار دیں، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیں جن کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔